BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. کراچی میں شیعہ اسماعیلی برادری کی بس پر حملہ، 45 لوگ ہلاک. شدت پسندی کے خلاف آپریشن فرقہ وارانہ تشدد کیوں نہیں روک پا رہا؟ نیپال میں گزشتہ روز دوسرے شدید زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں میں زبردست رکاوٹیں. اور سیربین میں ملیے گا شطرنج کی ایک بہت کم عمر ماسٹر سے جنہوں نے سب کو حیران کیا ہوا ہے. کراچی میں اسماعیلی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بس پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اپنا سری لنکا کا دورہ ملتوی کر کے کراچی پہنچ گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کل پہنچیں گے. اس واقعے کی ذمہ داری جند اللہ، تحریک طالبان پاکستان اور دولت اسلامیہ تینوں نے الگ الگ قبول کی ہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ. حال ہی میں بننے والی میمن ہسپتال کے لیے آج کا دن بدترین ثابت ہوا، جب مسافروں کے بجائے ان کی لاشوں سے بھری بس کی آمد ہوئی. اس کے بعد لواحقین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس ہسپتال کے دروازے آج صرف سیکیورٹی اداروں اور لواحقین کے لیے کھلے رہے، جبکہ صحافی معلومات کے حصول کے لیے افسروں کی گاڑی کے پیچھے دوڑ لگاتے رہے. 43 جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئے ہیں اور کوئی 13 آدمی زخمی ہوئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ 6 ٹیررسٹ تھے 3 موٹر سائیکلوں میں. یہ موٹر سائیکلوں سے اترے اور بس میں آ کر کے چڑھے اور پھر وہاں انہوں نے انڈسکرائمنیٹ فائرنگ کیا. 9mm کا پسٹل جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. ایمبولینسوں کا انتظار کیے بغیر ہی بس میں ہی لاشوں اور زخمیوں کو اس ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ان کوششوں کے باوجود بھی بڑی تعداد میں انسانی جانیں بچائی نہ جا سکیں. ہسپتال سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ویران اور غیر آباد علاقے میں اسماعیلی برادری کی بس کو نشانہ بنایا گیا. یہاں آس پاس اسماعیلی آباد ہیں. حملہ آور بس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے. زخمیوں نے یہ معلومات اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائی ہے. 4 اندر چڑھ گئے روکے تو انہوں نے بولے ڈرائیور کو بھی بولا، سب کو بولا نیچے مڑ کر دو، اور اندر انہوں نے کمپلیٹلی ٹیریبلی فائرنگ شروع کر دی. اور فائرنگ میں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تو کیا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ لوٹنا ووٹنا تو تھا ہی نہیں. ان کا مقصد تھا میکزیمم ڈیمیج اینڈ کیجویلٹی کرنا تھا. تو کیجویلٹی اتنا کہ وہاں کافی آدمی لوگ چلے گئے. ڈرائیور بھی وہیں بولے ختم ہوا تھا، اور کیونکہ اتنے خراب حالت تھے. مگر اس میں بیچ میں جو ہمارا ایک دوسرا پیسنجر تھا، وہ جو ڈرائیونگ جانتا تھا، وہ ڈرائیور اس نے چینج کر کے یہاں سے لے کے بس لے کے سیدھا اپنا میمن ہاسپٹل میں لے کے گئے. اس علاقے میں پبلک ٹرانسپورٹ کم چلتی ہے، جبکہ اسماعیلی برادری نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بس سروس شروع کی تھی. پولیس کو جائے وقوع سے مختلف اقسام کے اسلحے کے خول اور ایک سیکیورٹی گارڈ کی ٹوپی بھی ملی ہے. ڈرائیور کسی کو دیکھ کے رکتا نہیں ہے اور نہ کسی کو اتارتا ہے نہ کسی کو لیتا ہے. یہ کمیونٹی سروس کے لیے بس ہے، لیکن پولیس والوں کے ڈریس میں یہ لوگ تھے، اسی لیے پولیس والا سمجھ کے روکا ہوگا اور یہ واردات ہوئی. جائے وقوع سے دولت اسلامیہ کے پمفلیٹ بھی برآمد ہوئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دولت اسلامیہ کا ظہور ہو چکا ہے. تاہم صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عضب کا رد عمل ہو سکتا ہے. ریاض سہیل، BBC، کراچی. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت یہاں لندن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زوہا وسیم، جو لندن کے کنگز کالج میں ریسرچر ہیں، اور کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں وال اسٹریٹ جرنل سے منسلک صحافی شعیب حسن، جنہوں نے پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد پر بہت کام کیا ہے. شعیب، پہلا سوال آپ ہی سے، اس وقت اس طرح اس برادری پر جو یہ حملہ ہوا ہے، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اٹ واز اے سافٹ ٹارگٹ، آسان کیا کہتے ہیں ٹارگٹ تھا. آغا خانی کمیونٹی کو اس طرح سے ہٹ کرنا. اس سے پہلے کبھی ان کے خلاف کچھ دھمکیاں ملی تھیں، لیکن کوئی مؤثر کارروائی پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی کہیں بھی. یعنی کہ پاکستان میں کراچی کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنا کیا کہتے ہیں ان کے خلاف حملے کا تھریٹ نہیں تھا. اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں میرے خیال سے ان کے لیے بہت آسان تھا کہ اس طرح کے ٹارگٹ کو ہٹ کیا جائے. اچھا زوہا، اگر کراچی کی بات کریں تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت بنائی گئی جو پالیسی ہے، شہر کی بد امنی کے جو دیرینہ مسائل ہیں وہ ان پر حقیقتاً کس حد تک فوکس کرتی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کافی حد تک فوکس تھا. جب یہ پلان بنا تھا، جو پرائمری ان کا پلان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ریگارڈنگ کراچی the focus was کہ انٹیلیجنس کوآپریشن زیادہ ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی وی ہیونٹ سین مچ آف اٹ. ہمیں پھر سے ذکر ہوا تھا کہ نیکٹا جو ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی وہ فارم ہوگی. اس کا ہم 2009 سے
سنتے ہوئے آ رہے تھے وہ بھی فارم نہیں ہوئی. The only result we saw following the National Action Plan and its inclusion and its referral to Karachi was کہ جو سیکیورٹی آپریشن ہے وہ ایکسیلریٹ ہو جائے گا. ان ون سینس جو ریڈز ہم نے دیکھیں کہ ریڈز سیکیورٹی ریڈز بڑی تھیں, ٹارگیٹڈ کلنگز بڑی تھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ لانگ ٹرم امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے, تو شعیب کراچی میں جو آپریشن چل رہا ہے آپ کی نظر میں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوا ہے اب تک؟ اگر آپ اس سے یہ سوال 2 مہینے پہلے پوچھتی تو میں کہتا بہت مؤثر, بہت طریقے سے, بہت طرح سے کیا کہتے ہیں کراچی کے اندر جو کرمنالٹی تھی اور جو لوگوں کے ساتھ جو حادثات ہوتے تھے, یعنی کہ پیٹی کرائم اور کار سنیچنگز, ٹارگیٹڈ کلنگز, وہ بہت حد تک گر چکی تھی. اس حد تک کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے کراچی کا مرڈر ریٹ اکارڈنگ ٹو دا کراچی پولیس تقریباً 8 تھا پر ڈے, اور آپریشن ہونے کے بعد فروری میں 2 پہ آ گیا تھا. تو اس وقت تک بہت مؤثر تھا, لیکن پچھلے 2 مہینے میں ٹارگیٹڈ کلنگز پھر سے ایک دم سے بڑھی ہیں, اسپیشلی سیکٹیرین. اب اس کا کیا, کس کی کیا وجوہات ہیں, یہ تو میرے خیال سے پولیس زیادہ صحیح طرح بتا سکیں گی, لیکن کچھ کیا کہتے ہیں جگہوں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ سیکٹیرین گروپس ہیں وہ ابھی بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور ان کے خلاف اس طرح سے شاید کارروائی نہیں کی جا سکی جس طرح کرنی چاہیے تھی. کارروائی نہیں کی جا سکی جس طرح کرنی چاہیے تھی, اور کراچی ایسا شہر, اتنا بڑا شہر ہے, بہت سارے مسائل ہیں. زوہا, کراچی میں مسائل تو بہت ہیں, لیکن پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو پرائیورٹیز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے وہ ایسی ہیں کہ جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا سکے, اسے کوئی نقصان پہنچایا جا سکے؟ دیکھیں جو نیٹ ورک ہے وہ ویری سمپلی پٹ بہت کمپلیکیٹڈ سا ہے. آپ 1 یا 2 یا 3 گروپس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, لوکنگ ایٹ ملٹیپل فیکشنز اینڈ یو لوکنگ ایٹ ملٹیپل فیکشنز جو اپنی الیجنسز جو ہیں وہ ایک ڈیلی حساب سے, ناٹ ڈیلی بٹ ریگولر حساب سے بدلتے رہتے ہیں. ابھی جو جند اللہ ایک ہیں, انہوں نے جو کلیم کیا ہے وہ لاسٹ ایئر انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئسس کے ساتھ ہم اپنی الیجنس رکھتے ہیں, لیکن دیٹس وائی اٹ میکس اٹ ویری ڈیفیکلٹ جو آپ کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں کہ نیٹ ورکس کو کر سکیں, بیکاز نیبرہڈ ٹو نیبرہڈ یہ ڈفر کرتے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ دیٹ دے آر اسٹیشنری ان ون نیبرہڈ, وہ دے آر کانسٹنٹلی موونگ اراؤنڈ, وہ ایک ہی جگہ نہیں رہتے, ایک ہی جگہ نہیں رہتے, وہ کانسٹنٹلی کراچی کے جو انٹرنل جو ونریبل لوکیشنز ہیں ان میں وہ اس کی جو اسپیس ہے کراچی کی اس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ویری ویری اسٹریٹجکلی, وچ میکس اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار سیکورٹی ایجنسیز, وچ از وائی آئی تھنک کہ کوئی ایک ایسی ایجنسی نہیں ہے جو کہ اس وار آن ٹیرر ان کراچیز اینڈ ان پاکستان اربن سینٹر, کوئی ایسی ایک ایجنسی نہیں ہے جو کہ فرسٹ اس میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے. آئی تھنک آل آف دیم نیڈ ٹو ہیو اے جوائنٹ کوآپریشن, یعنی مل کر انہیں کام کرنا چاہیے. شعیب, آپ نے کہا کہ پہلے کچھ اثر ہوا تھا اس آپریشن کا, لیکن اس کے بعد پچھلے 2 مہینے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر اسپیشلی جو سیکٹیرین جو تشدد ہے وہ بڑھا ہے, تو یعنی یہ جو آپریشن ہے یہ فرقہ وارانہ تشدد کو بالکل ہی ٹیکل نہیں کر پایا؟ نہیں, یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ فرقہ وارانہ ٹیررزم کو اور عسکریت پسندی کو یہ ٹیکل نہیں کر سکا. شروع میں تو وہ جو آپریشن تھا, اسپیشلی جو رینجرز کا انٹیلیجنس لیڈ آپریشن تھا, وہ انتہا پسند مذہبی تنظیموں کے خلاف ہی تھا, اور وہ بہت مؤثر تھا. بہت حد تک کیا کہتے ہیں سیکٹیرین کلنگز اور جو سیکٹیرین گروپس تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا. طالبان کا جو بہت سارے کراچی کے علاقوں پہ اوپر ایک حد تک ٹوٹل کنٹرول تھا, اس کو توڑ دیا گیا تھا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مؤثر نہیں تھا. لیکن اس کے بعد کیونکہ جیسے زوہا کہہ رہی تھی, کراچی ایک بہت کمپلیکیٹڈ شہر ہے, بہت کمپلیکس یہاں کیا کہتے ہیں سچویشن ہے, اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے صرف سیکیورٹی اداروں کو نہیں, پولیٹیکل اداروں کو بھی مؤثر ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بالکل آپ نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کو ہی نہیں, پولیٹیکل اداروں کو بھی انوالو ہونے کی ضرورت ہے. اب تک زوہا جو یہ آپریشنز رہے ہیں ان کا کنٹرول فوج کے پاس یا ISI کے پاس رہا ہے, کیا آپ کو یہ اپروچ بدلتی نظر آ رہی ہے؟ ان دا نیئر فیوچر تو نہیں. آئی تھنک ابھی بھی کافی حد تک جو ہے سیکیورٹی آپریشنس کا جو کمانڈ ہے وہ ISI اور آرمی کے پاس ہی ہے. بٹ آئی تھنک کہ لانگ ٹرم جو ہے یہ اسٹریٹجی فروٹفل نہیں ہوگی کراچی کے لیے. آئی تھنک لانگ ٹرم آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے پولیس کو جو ہے زیادہ اتھارٹی دینی ہے, بیکاز کسی بھی اربن سینٹر میں آپ اس طرح فوج کو فور فرنٹ پہ نہیں رکھ سکتے. اٹس جسٹ ناٹ گڈ لاجسٹکلی اور اسٹریٹجکلی اسپیکنگ. آپ نے پولیس کو زیادہ امپاور کرنا ہے. زوہا وسیم اور کراچی سے شعیب حسن, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ.
आइए अब देखते हैं कि कराची के इस हमले पर सारी दुनिया से BBC के नाजरीन और क़ारीन ने सोशल मीडिया पर किन ख्यालात का इजहार किया है। मिस्टर मेमन पाकिस्तान से लिखते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों, खुदा के लिए अपने लोगों की जान बचाने को संजीदगी से लो। क्या बिजनेस दौरे इंसानी जानों से ज़्यादा अहम है? डॉक्टर ज्वाला गुरुनाथ इंडिया से लिखते हैं, हम इस गम और दुख में पाकिस्तानियों के साथ शरीक हैं। ये लोग कब मासूम लोगों को कत्ल करना बंद करेंगे? मरियम ज़करिया बरतानिया से लिखती हैं, मारे जाने वाले तो फलाही कामों के ज़रिए मजहब और रंग नस्ल से बालातर होकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। वसीम सज्जाद पाकिस्तान से लिखते हैं, कराची में एक और दिल खराश वाक़या, हम आखिर कब अपने मुल्क में ख़ुद को महफूज तस्वुर करेंगे? और शेख बिलाल पाकिस्तान से लिखते हैं, पहले मजम्मत, फिर सोग, फिर एहतजाज और आखिर में दीगर वाक़यात की तरह कराची में होने वाले जुल्म को भूल जाएंगे हम। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि नेपाल में गुज़श्ता रोज़ के एक और शदीद ज़लज़ले ने वहाँ इमदादी कार्रवाइयों को कितना मुश्किल बना दिया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। नेपाल में ज़लज़ला आने के 2.5 हफ्ते बाद मंगल को एक और ज़बरदस्त झटके ने लाखों लोगों को एक बार फिर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कर दिया। इस ताज़ा ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद 65 तक पहुंच गई है। ताज़ा तोदे गिरने के बाद सड़कें दोबारा बंद हो गई हैं, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ अब फिर शुरू कर दी गई हैं। तफसील के साथ एमन ख्वाजा। नेपाल के लोग एक बार फिर खौफज़दा हैं। जानी और माली नुकसान के अलावा लोग इस दूसरे ज़लज़ले से शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार भी हैं। I felt really scared this time. It was very big. इस दफ़ा मुझे बहुत डर लगा। ये ज़लज़ला बहुत ही ताकतवर था और मैं महफूज रहने के लिए यहाँ भाग तो आई हूँ, मगर मुझे डर है कि मेरा घर ना गिर गया हो। इस इलाके में कई इमारतें गिरकर तबाह हुई हैं। हज़ारों नेपाली आसमान तले सोने पर मजबूर हो गए हैं और कई लोग 2 हफ्ते से ज़्यादा अपने घरों को नहीं लौटे हैं। नेपाल का मशरकी इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और ज़लज़ले के झटकों ने इस तोदे को गिरा भी दिया। चीन की सरहद के करीब इस इलाके में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। वज़रा का कहना है कि हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। इसी दौरान एक अमरीकी इमदादी हेलीकॉप्टर की अब तक कोई इत्तला सामने नहीं आई, जिसमें 6 अमरीकी मरीन्स और 2 नेपाली फौजी थे। पहले ज़लज़ले के बायस मुल्क में इमदादी टीमें तो मौजूद हैं, लेकिन इस नए ज़लज़ले के बाद उनका काम मज़ीद मुश्किल हो गया है। एमन ख्वाजा, BBC न्यूज़। आइए अब कुछ दीगर खबरों पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन ने मुल्क में सख्त गिर ख़यालात की तशहीर का मुकाबला करने के लिए नए इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने मुल्क की कौमी सलामती काउंसिल को बताया कि बरतानिया ज़रूरत से ज़्यादा अरसे तक मुज़ाहमत न करने वाला मुतहम्मिल मिजाज मुआशरा रह चुका है। जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम योंग उन के हुक्म पर मुल्क के वज़ीर दिफा ह्योन योंग चोल को सज़ाए मौत दी गई है। जनूबी कोरिया के खबर रसां इदारे के मुताबिक वज़ीर दिफा बज़ाहिर मुल्क की फ़ौजी तक़रीबात में मुतअद्दिद बार सोते पाए गए थे और उनके किम योंग उन से भी इख्तिलाफ़ात थे। और ये देखिए दुनिया का सबसे कीमती रंगीन पत्थर, जिसे सनराइज रूबी कहा जा रहा है। इस रूबी की अंगूठी ने स्विट्ज़रलैंड की एक नीलामी में $3 करोड़ में फरोख्त होकर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज कराची में इस्माइलियों की बस पर हमले की खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में सर फहरिस्त रही। इसके अलावा पाकिस्तान में इक़्तिसादी राहदारी के रूट का तनाज़ा और शुमाली कोरिया के वज़ीर दिफा को सज़ाए मौत की खबरें भी क़ारीन की तवज्जो हासिल करती रहीं। शतरंज को लामुतनाही इम्कानात का खेल कहा जाता है। इसी वजह से इस खेल में मलिका हासिल करने के लिए तवील मुताले और बरसों की प्रैक्टिस दरकार होती है, लेकिन क्रिसा यिप ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। वो 11 साल की उम्र में अमेरिका की तारीख में सबसे कम उम्र चेस मास्टर बन गई हैं। तफसील के साथ सारा हसन। इस कमरे में चेस मास्टर को तलाश करें। वो कौन हो सकता है? वो ये नहीं है, ये भी नहीं है। दरअसल वो तो एक 11 साल बच्ची कैरिसा हैं, जो अमरीकी तारीख में सबसे कम उम्र चेस मास्टर हैं। फिलाडेल्फिया में एक मुकाबले में वो अपने से दुगनी उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेल रही हैं।
शतरंज उन्होंने अपने वालिद से सीखी जब वो बहुत कम उम्र थी। अमेरिका में चेस खेलने वाले 2% लोग इस सतह तक पहुंच पाते हैं। अगर आप देखें कि शतरंज कैसे खेलते हैं तो आपको लगेगा कि इसकी चालें अलजबरा के सवालों की तरह हैं। करीसा को देखें, वो बिसात के बगैर भी शतरंज खेल सकती हैं। करीसा ये बहुत से जानने वालों को मालूम ही नहीं कि वो इतनी अच्छी शतरंज खेलती हैं। मेरे सारे टीचर मेरी तारीफ करते हैं कि करीसा तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम चेस मास्टर हो, और मैं कहती हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं। वो आम लड़कियों की तरह हैं। उनकी वालिदा उन्हें स्कूल से लाती हैं। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही हैं। वो स्कूल का काम करती हैं, लेकिन शतरंज उनका जुनून है। कुछ दिन पहले उन्होंने स्कूल क्लब में 21 खिलाड़ियों के साथ एक वक्त में मुकाबला किया। वो शतरंज सिखा भी सकती हैं। जब आप इतने अच्छे खिलाड़ी हों तो आपके साथ खेलने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जिस तरह वो मशहूर हो रही हैं, जल्द ही बहुत से लोग उनके साथ खेलने के लिए आएंगे। मैं जल्द से जल्द वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ। और कौन कह सकता है कि वो नहीं बन सकते। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC Urdu। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि कराची में इस्माइली बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 45 अफराद की हलाकत आज सरबीन की बड़ी खबर थी। ये वाक़या शहर के मशरक़ी इलाके में पेश आया जहाँ अक़लियती शिया इस्माइली बरादरी की कई रिहायशी कॉलोनियाँ हैं। हमलावर वाक़े के बाद बआसानी फ़रार हो गए। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का प्रोग्राम शफ़ी नकी जामे पेश करेंगे। तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।